أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہود مسلمانوں کو شبہات میں ڈال کر اسلام سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنت کا لالچ دے کر ہی مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کتنے بھی اعمال کرو، بغیر یہودی بنے ہوئے جنت کی بو نہیں پا سکتے۔ نیز پہلے مسلمانوں کو نیک اعمال کی رغبت دی گئی تھی، اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، جو کہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ انہیں اعمال کی ضرورت نہیں۔ تو آئیے پہلے ان دو آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنہ، واو کا معنی اور، قالوا انہوں نے کہا، لن يدخل ہرگز نہیں داخل ہوگا، لن يدخل ہرگز نہیں داخل ہوگا، الجنت جنت میں، الا مگر، من کانا من وہ جو، کانا ہو، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی۔ تلک امانیہم، تلک یہ، امانیہم ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، امانیو من گھڑت تمنائیں، ہم ان کی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، تم کہو، ہاتو لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، برہانہ دلیل، کم اپنی، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا کیوں نہیں، من جو، اسلم جھکا دے، وجہہ اپنا چہرہ، وجہ چہرہ، ہو اپنا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا محسن واو کا معنی اور، ہوا وہ، محسن نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس، عند پاس، ربی رب ہی اس کے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف واو کا معنی اور، لا نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون واو کا معنی اور، لا نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی۔ تلک امانیہم یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اہل کتاب کہنے لگے کہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو۔ تو یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے، توریت و انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لے آئیں۔ اور فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ تو بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت و حماقت ہے۔ تو ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لہٰذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وقوفی کہا جائے گا، اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور الرحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کرے گا، وہ اس کی من چاہی چیزیں اسے دے گا۔ اس طرح کی خواہشات کو امانی یعنی تمنا کہتے ہیں۔ تو اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ تو جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے، اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل و قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہو سکتا۔ گویا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے وہ جنت کا مستحق ہے۔ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے احکام کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔